بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال حششت فقبلت وانا صائم فقلت یا رسول اللہ صنعت اليوم امرا عظیما قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو مزمزت من الماء وانت صائم قلت لا بأس به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ روزہ کس چیز سے افطار کرے. آج کے درس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو پہلی چیز ہے مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. کیا ناک میں پانی چڑھانے اور مبالغے کے بغیر کلی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں حدیث پڑھی گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا دل چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آج بہت بڑا برا کام کر لیا ہے. میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر تم دوران روزہ کلی کر لو تو؟ میں نے کہا کلی میں تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کون سی چیز میں حرج ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں تو بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. یہاں پر ایک نقطہ ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے. اگر آپ کے اندر کنٹرول کا مادہ ہے تو بیوی کو بوسہ لے سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو بوسہ لیتے تھے. بیوی کے ران پر سر رکھ کر کے آپ سوتے تھے. آپ پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے. لیکن اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ میں بیوی کو بوسہ اگر لے لیا تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو ایسی حالت میں انسان دور رہے، بیوی سے دور رہے. انسان ہنسی مذاق میں روزہ ہے اور بیوی سے بوسہ لیتے لیتے پھر کہاں تک پہنچ جاتا ہے. پھر بعد میں آتا مولوی صاحب ایسا ہو گیا. تو اسی لیے انسان کو بہتر یہی ہے کہ اگر کنٹرول کا مادہ نہیں ہے تو بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، بوسہ نہیں لینا چاہیے. اور اگر کنٹرول کا مادہ ہے تو بوسہ لے سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول کرتے تھے. صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2089. علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ان الفاظ ارأیت لو مزمزت من الماء میں ایک گہری فقہ کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے یا کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن مبالغے کے ساتھ نہیں. مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھا کر کے اور پھر آسمان کی طرف دیکھنا تاکہ حلق کے اندر پانی چلا جائے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور پانی اندر چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بغیر مبالغے کے اگر کوئی ایسے ہی وضو کرنے کے ٹائم پہ ایسے ناک میں پانی چڑھاتا ہے، بغیر مبالغے کلی کرتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا بأس بالمزمزۃ والتبرد للصائم، کہ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1930
کہ اگر کوئی شخص کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے جب سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے تو انسان کا حلق سوکھ جاتا ہے، تو کبھی کلی کر کے حلق کو تر کرتا ہے، یا پھر کبھی کبھی انسان اپنے چہرے کو دھوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے کرتا ہے یا بار بار چہرے کو دھوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تمزمز ثم افرغ ما فی فیہ من الماء لا یزیرہ ان لم یزدرد ریقۃ وما ذا بقی فی فیہ، اگر اس یعنی روزہ دار نے کلی کی اور منہ سے سارا پانی نکال دیا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بشرطی کہ وہ اپنا تھوک اور جو اس کے منہ میں پانی کی تر رہ گئی ہے اسے نہ نگلے۔ یعنی اگر کوئی شخص انسان کلی کیا اور کلی کے ساتھ جو پانی رہ جاتا منہ میں اور تھوک وہ اندر نہ گھونٹے، نہ گرے، نہ نگلے، اس لیے کہ اگر نگل لیتا ہے تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کو پھینک دینا چاہیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح پورا کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کیا کرو۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت بالکل بہترین سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن رمضان میں اگر اس طریقے سے کریں گے تو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ حلق کے اندر پانی چلا جائے گا، اور پانی چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اتنا پانی نہ چڑھاؤ، مختصر بالکل بغیر مبالغے کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مبالغے کے بغیر اگر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔